علیکم دوستوں، انسائیڈ میں موزم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی سیم پیج پر آگئے اور شاہد خاقان عباسی نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو نہ صرف تسلیم کر لیا ہے بلکہ اس کے اوپر اب چند کنڈیشنز کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ اس مشاورتی اجلاس میں کیا گیا جو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس سے پہلے مسلم لیگ نون کا جو قائدین ہیں ان کا اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد میں۔ اور اس اجلاس کے میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بذریعہ ویڈیو لنک اس میں شرکت کی تھی اور طے پایا تھا کہ جناب اب ہم شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کے لیے 3 شرائط عائد کی گئی ہیں شہباز شریف صاحب پر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب اپنے مفاہمتی بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے، اور لیکن اس کے اندر جو مسلم لیگ نون کا جو بنیادی مطالبات ہیں وہ 3 بنیادی مطالبات ہیں جن کو وہ اپنے مفاہمتی بیانیے کے اندر انکارپوریٹ کریں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ تمام آئینی ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے قائم کریں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، یعنی جب بھی الیکشنز ہوں گے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے ہی مواقع فراہم کیے جائیں گے، اور کسی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بے جا حمایت یا بالکل حمایت نہیں کی جائے گی، اسٹیبلشمنٹ بالکل غیر جانبدار رہے گی۔ اور تیسرا وہ بھی اسی سے لنک کرتا ہے کہ انتخابات میں کسی بھی قسم کا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اس طرح کا استعمال نہیں کیا جائے گا جو انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکے۔ یعنی جو تینوں نکات ہیں یہ بنیادی طور پر اسی نیریٹو پر بیس کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے اپنا اوریجنلی نیریٹو بلڈ کیا تھا، یعنی ووٹ کو عزت دو، اور یہ اب اس کو آگے بڑھانے کا جو لاہ عمل ہے وہ شہباز شریف صاحب از خود طے کریں گے، اور مسلم لیگ نون کے اس اجلاس میں اس بات کو طے کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، میں اپنے لیے کوئی بات نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مانگ رہا، میں اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مانگ رہا، میرا صرف اور صرف 3 مطالبات ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں مطالبات جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو سے بیس کرتے ہیں، یعنی صاف شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ۔ اس سے آگے بڑھ کر نہ مجھے کچھ چاہیے نہ میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اس بات پر اب مسلم لیگ نون میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے نہ صرف خود میڈیا پر آ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کے بیانیے پر آ گئی ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ میں اور شہباز شریف صاحب اب دونوں سیم پیج پر ہیں، یعنی کہ اب مسلم لیگ نون وہ جو ایک مخمصہ تھا، ایک گم و گو کی کیفیت تھی، ایک کنفیوژن تھا، مسلم لیگ نون نے نہ صرف اس سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اب شہباز شریف صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ بھی مل گئی ہے کہ وہ جس طرح چاہتے تھے اپنے معاملات کو، مسلم لیگ نون کے معاملات کو لے کے آگے چلنا، وہ اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں نوید چودھری صاحب، انہوں نے اپنا ایک کالم تحریر کیا جو آج ایک اخبار ہے نئی بات، اس کے اندر شائع ہوا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو مسلم لیگ نون کی خاص طور پر جو پالیسی ہے اس کے اوپر بڑا تفصیل سے ذکر کیا۔ اس کے چند حصے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اصل میں اس وقت مسلم لیگ نون کر کیا رہی ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اور وہ ماضی سے کس حد تک جڑی ہوئی ہے یا ماضی سے کس حد تک اس نے سبق سیکھے ہیں۔ کیونکہ جس وقت دھرنا جاری تھا اس وقت بھی بہت سارے معاملات ایسے تھے جو چل رہے تھے، جب عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا ڈی چوک میں، اور نوید چودھری صاحب نے اپنے اس کالم میں اس بات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے اپنے کالم کا آغاز بہت ہی جاندار انداز میں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایسا بھی نہیں کہ سیاستدان اتنے سادہ ہیں کہ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو بھانپنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ کبھی کبھار چوک تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی سمجھدار آدمی کو مسلسل دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ بات جو ہے وہ سیاستدان ہر ایک بات کو دیکھ سکتا ہے، یعنی جو لیڈر ہے اس کے لیے جو ایک شرط ہے وہ ضروری یہ ہے کہ وہ مستقبل کی پیش بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو گرد و پیش کے اندر جو ایونٹس ہو رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اگر پولیٹیکل لیڈر اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صورتحال سے بالکل بھی نا آشنا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے چل کے نوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ شریف خاندان میں اس وقت دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہونا تو دور کی بات، بچوں کے درمیان بھی کسی قسم کی رنجش نہیں، یعنی وہ جو نون اور شین والا معاملہ چل رہا تھا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف کے نام پر جارحانہ سیاست کرتی مریم نواز
اور شہباز شریف کے مفاہمتی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے دھیمی رفتار سے چلنے والے حمزہ شہباز در حقیقت ایک ہی مشن پر ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں 2014 کے دھرنوں کے بعد ہونے والے واقعات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2018 کے متنازع ترین عام انتخابات کے ذریعے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا کر کون سے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ان انتخابات کے نتائج مرتب کرتے وقت جو مرکزی ہدف سامنے رکھا گیا تھا وہ پرانی سیاسی جماعتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ والے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت بھی یہ بات مسلسل کی جا رہی تھی کہ یار کیا ہمارے نصیب میں یہی گھسے پیٹے سیاستدان رہ گئے ہیں؟ کیا ہم نے ان مروسی سیاسی جماعتوں کے سائے تلے ہی زندگی گزارنی ہے؟ شہباز شریف نہیں ہے تو نواز شریف، نواز شریف نہیں ہے تو شہباز شریف، یہ دونوں نہیں ہیں تو حمزہ شہباز اور مریم نواز، اور ادھر آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو، کیا ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے؟ اور ایسی منظر کشی کی جا رہی تھی، ایسی ہوا بنائی جا رہی تھی جس کے ذریعے یہ تاثر قائم ہو کہ پاکستان کے پاس اب ایک آپشن ہے کہ ہمیں ان دونوں جماعتوں سے آگے بڑھ کر تھرڈ آپشن کو اپلائی کرنا چاہیے، تھرڈ آپشن کو ایک چانس دینا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک بھی بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے اندر اب اور کون سی آپ نے تباہی دیکھنی ہے؟ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم تباہ، ہمارا سول سٹرکچر تباہ، ہماری بیوروکریسی تباہ، ہمارے ہر ایک ادارے کے اندر برا حال، نظام انصاف بالکل فارغ، ہسپتالوں کے اندر جائیں تو برے حالات۔ لہٰذا اس سے زیادہ اب بری صورتحال تو کسی ملک کو درپیش ہو نہیں سکتی۔ تو لہٰذا عمران خان اگر آ بھی گیا، اگر ہم اس کو ایک چانس دے بھی دیتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بری کیا صورتحال لے کے آ سکتے ہیں؟ اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے آنے کے بعد کس قسم کی اور زیادہ اب بری صورتحال پیدا کی۔ لہٰذا وہ جو ایک ہوا خاص طور پر جان بوجھ کر بنائی جا رہی تھی، وہ صرف اس وجہ سے بنائی جا رہی تھی کہ لوگوں کا ایک مائنڈ میک اپ کیا جائے۔ اور یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر کا ہی حصہ ہے، جسے رضوان رضی صاحب عموماً 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اردو کا لفظ تو خاصا اس حوالے سے مشکل لفظ ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا 5th جنریشن وارفیئر کا اردو ترجمہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ مائنڈ میکنگ کے عمل کا اب بھی آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ اب اگلے الیکشن یعنی جو 2023 کے الیکشن کے اندر بھی عمران خان کی کامیابیوں کی پیش گوئیاں کر کے وہ نئے سرے سے یہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور نوید چودھری صاحب نے اس حوالے سے بھی اپنے کالم کے اندر ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو چکا ہے کہ 2023 میں پی ٹی آئی کو پھر سے اگلے 5 سال کے لیے حکومت سونپنے کے انتظامات تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ کھلی انتخابی دھاندلی تو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دے کر اپوزیشن کے لیے الیکشن کو پیچیدہ تر بنا دیا جائے گا، اور اپوزیشن کے بڑے سیاستدانوں کی عدالتوں سے نااہلی پہلے سے ہی اس گریٹر پلان کا حصہ تھی، جس کے تحت دسمبر 2019 تک ایسی تمام شخصیات کی چھٹی کرا دینا مقصود تھا۔ اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ والا منظر بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں خود ایک پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگلے 2 سال کے اندر اپوزیشن کے تمام سیاسی رہنما اور جو اس وقت کرپشن کیسز کے اندر ملوث ہیں وہ تمام کے تمام کیسز منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی حکومت یہ منصوبہ سازی کر رہی ہے کہ ہم نے اگلے الیکشنز میں جانے سے پہلے وہ تمام سرکردہ اپوزیشن لیڈرز جو ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں ان کو جیلوں میں بھجوانا ہے، تاکہ ان کے لیے مقابلہ کرنا زیادہ آسان ہو۔ اور اسی تناظر کے اندر یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کی بات ہے، یہ بھی اسی لیول پلینگ فیلڈ کے بالکل متصادم بات ہے جس کا مطالبہ نواز شریف صاحب نے اپنے مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں کیا، اور جس کی ذمہ داری دی ہے اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو۔ اور اس کے اندر دلچسپ خبر بلکہ اہم خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 17 اگست کو حکومت کی درخواست پر وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تیار کی ہے اس کا ڈیمو لینے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی حکومت نے درخواست کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب ہم نے یہ مشین تیار کر لی ہے، اور یہ جو آپ نے ہمیں 26 نکات دیے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے یہ جو 26 پیرامیٹرز ہیں، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو ان تمام معیارات پر پورا اترنا چاہیے، تو ہم نے آپ کی گائیڈ لائنس کے مطابق ایک مشین تیار کر لی ہے، اور اس کا جو ڈیمو ہے
یہ اب 17 اگست کو الیکشن کمیشن کے حکام کو، چیف الیکشن کمشنر کو دیا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈیمو دینے سے پہلے ہی ایک ولاگر اور ٹی وی اینکر عمران ریاض خان صاحب نے اپنا جو ان کا جو یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے اس کے اوپر اس کی تمام جو ڈیمو ہے وہ دے دیا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام مسائل کا حل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو سب سے امپورٹنٹ اس سارے الیکشن گیم جو حکومت تیار کرنا چاہ رہی ہے، اس کے اندر اوورسیز پاکستانی اس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ پاکستانی ہیں جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں، اور اگر ان کو ووٹنگ رائٹ براہ راست دے دیا جاتا ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے ذریعے یا سیاسی جماعت کے لیے، تو پھر یقینی طور پر کسی اور ادارے کو انتخابی نتائج کو مینپولیٹ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور پی ٹی آئی کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے خاص طور پر اس منصوبے کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ اس کو مسترد کرتے ہوئے متبادل تجویز بھی پیش کی ہے۔ اور متبادل تجویز شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ سامنے آئی تھی کہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے نمائندگی ہی دینی ہے تو ہم قومی اسمبلی میں ان کے لیے کچھ سیٹیں مختص کر سکتے ہیں، جس طرح باقی اسپیشل سیٹس ہیں، تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اپنی براہ راست ووٹنگ کے ذریعے اپنے جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کر لیں، یا الیکشن اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہے وہ اپنی ایک لسٹ جس طریقے سے اسپیشل سیٹس کے لیے وہ مرتب کر کے الیکشن کمیشن میں بھجوا دیتے ہیں، اور پھر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول کے تحت جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں، اور اس کا ہر ایک جماعت کے ذریعے کے پاس جتنے جو سیٹس ہیں اس کے مطابق ان کی نمائندگی ہو جاتی ہے ایوان کے اندر۔ لیکن یہ تجویز کو حکومت نے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ 70 سے 80 لاکھ ووٹ اگر انہوں نے اپنے لیے بیگ کرنے ہیں اگلے الیکشنز کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی صورتحال بہت زیادہ مناسب ہے کہ ہر حلقے کے اندر ان 70-80 لاکھ ووٹرز کے جہاں پر بھی ووٹ رجسٹر ہیں اور ان کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ اور اگلے الیکشنز کے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر اپوزیشن ان تمام نکات پر نہ صرف اس پر گہرائی کے ساتھ سوچ کر کوئی فیصلہ کرے تو اسی کے نتیجے میں یہ جو راستہ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، ادروائز یہ راستہ رکتا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب نے یہ اپنی جو ایک مشاورتی اجلاس کے اندر شہباز شریف صاحب کو جو ذمہ داری سونپی ہے، یعنی ان کو اپنے بیانیے پر اپنی رفتار کے ساتھ اپنی دھیمی گفتگو کے اندر جو مفاہمانہ بات کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے اگر ان 3 نکات، یہ 3 آبجیکٹیو مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو سونپے ہیں، اگر وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی، کیونکہ یہی وہ 3 نکات ہیں جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے جب منہ سے نکلتے ہیں تو اس کو مخالفانہ یا مزاحمتی بیانیہ دیا جاتا ہے، لیکن یہی 3 نکات جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ادا ہوں گے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتی ترجمان ہیں اور وہ جو ان کے سرکاری بھونپو ہیں وہ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے اس بیانیے کو کس حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو 3 آبجیکٹیوز میاں نواز شریف صاحب نے ان کے ذمہ لگائے ہیں وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اب شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں کا ایک نیا امتحان ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔